گمراہی سے مراد کیا ہے؟ گمراہی ہے کیا؟ یہ کس درجے دنیا و آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، گمراہی جو ہے وہ بے اعتدالی کی ایک بدترین صورت ہے، اور حق جو ہے وہ توازن اور اعتدال کی ایک کامل شکل ہے۔ حق کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور حق سے تجاوز کرنا اور بے اعتدالی برتنا اور افراط و تفرید کا شکار ہونا یہ گمراہی کا عنصر ہے، یعنی زیادہ حق سے بھٹکا ہوا۔ اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے حافظ صاحب دیکھیں یا دینی اعتبار سے دیکھیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ دستور اور ضابطہ جو ہے اس کو تجاوز کر دینا یا اس میں کمی کرنا یہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جو نظریہ ہے اور جو دستور ہے، جو قانون ہے، یا تو اس کی تعبیری شکل جو اجماعی صورت میں چلی آئی ہے، اس تعبیری شکل کے سامنے غرور اور تکبر اپنی نخوت کے اندر اپنے سے قبل جتنے ماہران علم ہیں ان کو حیج جان کر اور اپنی تفہیم ہی کو طلب شہرت جس طرح آپ نے کہا ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو گویا کہ فرد کامل سمجھ کر ان کی تعبیر دین کا انکار کرنا۔ کیونکہ ایک جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ دستور اور ضابطہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی نظریے کا، کسی بھی شے کا، جب تک اسی دستور اور دائرے کے درمیان رہ کر اس میں محیط ہو کر کام کیا جائے تو وہی عدل و توازن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کو یا تو تجاوز کر دیا جائے یا عمدن اس میں کمی کر دی جائے، اور ایسا تجاوز اور ایسی کمی کہ جو تجاوز کو بھی وہ حق جانے اور اس کمی کو بھی حق جانے، تو یہ شرارت فکر جو ہے وہ گمراہی کہلاتی ہے۔ اب یہ اس کی بہت سی وجہ، سب سے بڑی وجہ اس کی غرور و تکبر ہے، اپنے علم یا اپنے دانش کو حرف آخر سمجھنا، اور آج سے پہلے اس موضوع کی تفہیم میں سمجھانے والے جو ماہران علم ہیں ان کو اس پر خطا سمجھنا، اور امت کی ایک اجماعی شکل جو تعبیر کی اس کا انحراف کرنا، یہ گمراہی کی ایک راہ ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ۔ اس میں دو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور زیادہ حق کی پھر تعبیر کیا ہوگی، حق کے راستے کی تعبیری شکل کیا ہوگی۔ یعنی اصول تو لکھا ہوا ہے، اب اصول کی صحیح ایکسپلینیشن کیا ہوگی، اس اصول کا اصل مانون کیا ہوگا اور اس دلالت کا اصل مدلول کیا ہوگا، اس کی تعبیری شکل کیا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رسول کے حق کو ظاہر کرنے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، تو جو رسول نے حق کو ظاہر کیا وہ حق کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو امت کا تسلسل تھا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ رسول نے جو حق بیان کر دیا اس کا انکار کیا، ایک ایک صریح اعتبار سے انکار کیا، ایک رسول نے جو مسئلہ بیان کیا اس کی تفہیم، اس کی توضیح، اس کی تعبیر امت اور مومنین کے تسلسل نے بتایا، اس نے اس راہ کو چھوڑ دیا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے اسی گمراہی کی طرف بھٹکائیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے کہ وہ جہنم ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستور اور ضابطے کا انکار تو سری کفر ہوتا ہے۔ گمراہ انکار نہیں کرتا، تعبیر میں تجاوز کرتا ہے اور تحریف کرتا ہے، تو اس کی تحریف اور تجاوز کی بنا پر وہ گمراہ قرار پاتا ہے۔ اگر وہ انکار کر جائے تو وہ تو باغی ہو جائے، یعنی ضروریات دین ہے یا ضروریات اسلام، ضروریات اہل سنہ ہے، وہ تو موجود ہے، وہ سب کو شکلاً قبول کرتا ہے، لیکن اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی مانوی شکل کے اندر وہ اختلاف کرتا ہے، اور اختلاف اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ جو نظریہ یا وہ بات جس دائرے کے متقاضی تھی وہ اس کو توڑ دیتا ہے، اور اس کی بات کو قبول کرنے کے بعد یہ سطح بالکل دلائل کی باقی نہیں رہتی ہے، اور وہ اس نظریے کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جو امت کے تسلسل کی تعبیر ہے یا اس فن کے جو ماہرین کی تعبیر ہے اور اس تعبیر کے اس شکل کو بگاڑ دینا۔ اور آپ نے بہت خوبصورت اس میں جو اس خرابی کی وجہ جو نفسیاتی طور پر، طبعی طور پر جو اس کو اس انتشار کی طرف لے کے جاتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے تکبر۔ جس طرح کو حضرت شیخ سعدی کا شعر مبارک ہے کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اب جب رب کا حکم ہے کہ آپ جناب جو ہے کہ وہ سجدہ کریں اور تعظیم کریں، تو ابا، اس نے تکبر کیا، وستکبرا، اور تکبر، ابا انکار کیا، وستکبرا، اور اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کا معنی کیا ہے؟ جناب سید عالم کی حدیث مبارکہ کہ دو چیزیں ہیں، یا تو اس فکر کو حقیر سمجھا جائے یا اس شخصیت کو حقیر سمجھا جائے، یا حق کا کامل انکار کر لیا جائے۔ عموماً میں اور آپ حقیر سمجھنے سے تو بچ جاتے ہیں، کسی کو گھٹیا سمجھنے سے بچ جاتے ہیں،
لیکن حق کا انکار کا یہ چور طلب شہرت اور طلب عزت کا ہمارے اندر اتنا یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے. آپ آج بیٹھ کر یہاں یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے, زمانہ دیکھیں یا کیا ہے, آپ اتنے دقیانوس سے وہی باتیں کریں گے. تو جو متکبر ہوتا ہے وہ حق کی طرف کبھی نہیں آتا. تو تکبر ہے, طلب شہرت ہے, لالچ ہے, جھوٹ ہے, فسق ہے, فساق کی صحبت ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اور ان کی دنیا کو اپنے لیے معراج اور منتہا سمجھنا ہے, اور اہل حق کو ان کے لباس, ان کے مختصر سے حلقے یا ان کے سادہ لباس کے اعتبار سے ان کو اگنور کرنا ہے اور کہنا دیکھیں آپ تو کراچی میں بیٹھے وہ تو کینیڈا میں پہنچ گئے, آپ تو کراچی میں بیٹھے وہ تو فلاں جگہ پہنچ گئے, آپ تو کراچی میں بیٹھے وہ تو دنیا میں پہنچ گئے. تو اس کی ساری تعبیری شکل جو ہوگی وہ دنیاوی اعتبار سے ہوگی. تو طلب دنیا کے لیے اس وجہ سے اس میں مداہنت کا عنصر پیدا ہوگا. یہ چیزیں لالچ اور حرص جو ہے اس کے میں مداہنت پیدا کرے گی, اور مداہنت جو ہے وہ قابل لعنت ہے. مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی عزت و شہرت اور اپنی ترقی کے لیے دین یا نظریے کو گرا دینا. تو شریعت مطہرہ نے مداہنت پر لعنت کی ہے اور مدارت پر قائم کی ہے, یعنی تھوڑی دیر کی توقف اس اعتبار سے ہو کہ اہل دین کو یا اہل نظریے کو اس کے لیے وسعت مل جائے, اور سامنے جو ظالم کھڑا ہوا ہے یا سامنے جو منفی فکر آئی ہے اس سے ہمارا طبقہ متاثر نہ ہو جائے. اس وجہ سے اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. لیکن مداہنت یہ کہ وہ اپنا منفعت اس سے اٹھا رہا ہے, اپنا اس کی خاموشی یا اس کا وہ عمل اپنا منفعت اٹھا رہا ہے, اور وہ جو ایک فکر بد معاشرے کے اندر صلاحیت کر رہی ہے اس کے آگے سد ذرائع نہیں کرتا ہے, اس کو روکتا نہیں. تو اس کے پیچھے تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اس کی احساس محرومی ہے کہ جن کے میں ساتھ رہتا ہوں سارے کلاش ہے, ان کو دیکھیے جناب کس مقام پر وہ پہنچے. تو وہ احساس محرومی اس کے اندر لالچ طلب شہرت کو بڑھاتی ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے کہ جس کا پورا مطمع نظر اور محور جو ہے وہ دنیا ہوتا ہے. تو دنیا ہونے کی وجہ سے وہی جو کفار و مشرکین کے ساتھ ہوا کہ حق سمجھ آ جانے کے بعد بھی قیصر روم کے ایمان کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں. جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کو دنیا کی جاہ مار گئی, یہ کہ اگر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر گیا تو یہی بات ہے کہ جھوٹ ہے, لالچ ہے, فساق کی صحبت ہے, یا فسق ہے, یا طلب شہرت ہے, یا کبر ہے, یہی چیزوں سے انکار حق کی طرف لاتی ہے, اور یہی فکر اس کے اندر مداہنت پیدا کرتی ہے, اور یہی مداہنت کی چیز شے کی اصل تعبیر کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے, اور وہ گمراہی کا اس کے نزدیک باعث بنتی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا